ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب چونکہ آج غالباً 15ویں تراویح تھی, آج 14ویں تراویح تھی. اچھا, تو درس قرآن جو ہے آج مکمل ہوگا اور کل سے درس حدیث شروع ہوگا. کل سے, کیونکہ 14 دن کا جو یہ تھا, 14 ہی دن کا درس حدیث بھی رہے گا. تو آج ہم کچھ باتیں دہراتے ہیں, ہمارے ساتھ آپ بھی دہرائیے, تاکہ جو بنیادی باتیں ہیں, ہم نے سینکڑوں باتیں بتائیں, ضروری نہیں کہ آپ کو سب یاد ہو. چند باتیں بھی اگر یاد رہیں تو ہمارا اور آپ کا اکٹھا ہونا کامیاب ہو جائے گا. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, اور علم تو سیکھنا ہی فرض ہے, تو گویا ہم 70 فرض کے برابر کام کر رہے ہیں. تو چند چیزیں میں دہراتا ہوں اور اس کو آپ بھی دہرائیے ہمارے ساتھ. قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں وہ کتنی طرح کی ہیں؟ 2 طرح کی ہیں. اور یہ کس نے بتایا کہ 2 طرح کی ہیں؟ اللہ نے بتایا. کس پارہ میں ہے یہ؟ 3 پارے میں, سورہ آل عمران 3 پارے میں. اچھا, جو 2 طرح کی قرآن کی آیتیں ہیں, دونوں کا نام کیا ہے؟ ایک متشابہ اور ایک محکم ہے. متشابہ کے پیچھے کون پڑتا ہے؟ جن کے دل میں ٹیڑھا پن, کجی, گمراہی ہوتی ہے. تو ہم نے سمجھ لیا کہ اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا, ہمیں اتنا کہنا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہے, بس اس کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے. اب بچی محکم آیتیں. محکم آیتیں تو بھی قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کیا نام ہے؟ ناسخ اور منسوخ. منسوخ وہ جس کا حکم اٹھا لیا گیا, اور ناسخ وہ جو نیا حکم جاری ہوا. تو قرآن کی جو محکم ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. چلو اب منسوخ کو ہٹاتے ہیں, تو اب جو آیتیں بچتی ہیں اس کی بھی قسمیں ہیں. مبہم آیتیں ہیں, مبہمات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مبہمات. مبہم آیتوں کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑے گی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب آپ بھی سوچو کہ جو شخص آپ کو قرآن کی کوئی آیت دکھا رہا ہے, کوئی بھی آیت دکھا رہا ہے اور اپنا مقصد بتا رہا ہے, آپ کیسے جانو گے کہ یہ آیت محکم ہے یا متشابہ؟ کیسے پہچانو گے کہ ناسخ ہے یا منسوخ؟ کیسے پہچانو گے یہ اس احکام میں قصص ہیں, یا اس آیت کے اندر قصص ہیں یا کچھ احکام ہیں, اور وہ احکام عام ہیں یا خاص ہیں؟ کس طرح ذہن میں آئے گی یہ بات؟ معلوم ہوا یہ تمام چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. گمراہ جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ جب قرآن کی آیتیں دکھاتی ہیں تو کون سی آیت دکھائیں گی؟ یا تو متشابہ دکھائیں گی یا منسوخ آیتیں دکھائیں گی, اور اس کو دکھا کر آپ کے ذہن کو گھمائیں گی. یا وہ آیتیں جو مبہم ہیں, مبہم آیتیں دکھا کر کے بھی آپ کے ذہن میں شک ڈالا جا سکتا ہے, اور وہ شک آپ کو آگے چل کر نقصان پہنچائے گا. جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, وہ ایک آیت ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ اس کو جاننے کے لیے 14 سال لگ گئے. کتنے سال لگے؟ تو اب بتائیں اتنے بڑے حضرات ایک آیت میں اللہ کی مراد کیا ہے اس کو جاننے کے لیے انہیں 14 سال لگے, تو کیا ہم 14 گھنٹے میں جان سکتے ہیں؟ 14 دن میں جان سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم محتاج ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اسی طرح سے قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں, محکم آیتیں ہیں, بالکل واضح ہیں جن کا معنی, ان میں بھی ایسا نہیں کہ کوئی بندہ ترجمہ پڑھ کے اس کا حقیقی معنی, مطلب اور مفہوم سمجھ جائے. ایسا ممکن نہیں. جیسا کہ میں نے مالک یوم الدین اور الحمدللہ رب العالمین پر کچھ مثالیں آپ کو دی تھیں, اور وہ وقت سمجھانے کے تحت تھیں. جس طرح سے اگر آپ پارہ نمبر 9 اٹھا کے پڑھیں گے اور ترجمہ آپ پڑھتے جائیں اور صفحہ نمبر 12 پہ آپ پہنچیں تو وہاں پر آیت ملے گی وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. نبی پاک سے کہا گیا کہ ان لوگوں سے پوچھو وہ سمندر کے کنارے والے گاؤں کے بارے میں.
اب وہ کون سا گاؤں ہے اس میں نہیں بتایا گیا، تو آخر یہ کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سے علم سیکھنے والے صحابہ کرام۔ 1400 سال کے بعد ہماری کیا صلاحیت اور حیثیت ہے کہ جس کو قرآن نے مبہم رکھا اسے ہم واضح کر سکیں؟ میرے عزیز، یہ قرآن پاک کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ اب اس کے متعلق چند اور باتیں بھی ذہن میں بٹھائیں۔ قرآن میں پارے کتنے ہیں بھائی؟ 23 ہیں۔ سورہ کتنے ہیں؟ 114۔ قرآن میں رکوع کتنے ہیں؟ 540۔ کتنے ہیں؟ 540۔ قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن میں کتنے نبیوں کا نام آیا ہے؟ 26 نبیوں کا۔ اور حضور پاک محمد رسول اللہ کا جو پیارا پیارا نام محمد ہے، یہ قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، 30ویں پارے میں ہے۔ اور جو سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی وہ کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یا پھر واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس حوالے سے کئی روایتیں ہیں، مشہور روایت میں الیوم اکملت لکم دینکم کا بھی ذکر ہے، اس لیے ہم نے سارے بتا دیے۔ اچھا، قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، جس شکل میں موجود ہے، یہ وہی قرآن ہے نا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا؟ اس میں کچھ گھٹا ہے، کچھ بڑھا ہے، کچھ گھٹ سکتا ہے، کچھ بڑھایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ قرآن وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اچھا، قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 23 سال۔ 20 اور 3 23 سال، کم و بیش 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا۔ حضور جب مکہ میں تھے تو جو آیتیں سورتیں وہاں اتری اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکی آیت، مکی سورت۔ حضور تشریف لائے مدینہ شریف، اب جو آیتیں اور جو سورتیں یہاں نازل ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی سورت یا مدنی آیت۔ تو گویا کی آیتیں 2 طرح کی ہو گئیں، مدنی اور مکی۔ کچھ مکہ میں اتری تھیں اور کچھ مدینہ میں نازل ہوئی تھیں۔ یہ بھی جانیں کہ قرآن عظیم کی جو سب سے آخری سورت ہمارے پاس ہے وہ کون سی ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ اور سب سے پہلی کون سی ہے؟ کیا صحابہ نے ترتیب کو بدل دیا ہے؟ یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ نازل ہونے کی ترتیب اور تھی اور اصل ترتیب جو ہمارے پاس موجود ہے یہ والی ہے، اور یہ آج سے ہم نے، آپ نے، کسی نے نہیں بنایا۔ صحابہ سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک اسی ترتیب پر قرآن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور و فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آیت الکرسی آپ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ آیت الکرسی کتنی آیت ہے؟ 1 آیت ہے۔ کس پارے میں ہے؟ 3 پارے۔ بڑی مبارک آیت ہے، بڑی مقدس آیت ہے، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی۔ سورہ یاسین شریف ہے، یہ کس پارے میں ہے؟ 22 اور 23۔ 22 کا اخیر ہے، 23 کا۔ سورہ رحمان بڑی مبارک سورہ ہے، یہ کس پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ ہی بتائیں کہ قرآن پاک میں یہ جو تمام سورتیں، تمام آیتیں، اس کے معنی، مفہوم جو کچھ ہیں، اس کا سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ حضور محمد رسول اللہ۔ کیا حضور کو چھوڑ کر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور میں اس کی زندہ مثال آپ کو دوں تاکہ ذہن میں بات مزید پختہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب کسی آیت کا معنی، مطلب، مراد بتائیں گے تبھی وہ معنی و مطلب ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہم عربی زبان سیکھ لیں گے، عرب کا کلچر سیکھ لیں، وہاں کی تہذیب سیکھ لیں، وہاں کا انداز سیکھ لیں، پوری عربی ہم کو آنے لگ جائے تو ہم قرآن سمجھ جائیں گے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ تم سے بہتر عربی فاروق اعظم جانتے تھے، ابو بکر صدیق جانتے تھے، خود مکہ اور مدینہ کے حضرات بہتر عربی ہی بولتے تھے، مگر وہ لوگ بھی قرآن سمجھنے کے لیے رسول اللہ کے محتاج تھے۔ عالم یہ تھا کہ حضرت عمر جیسے عظیم صحابی نے سورہ بقرہ کو حضور سے کتنے سال میں پڑھا؟ 12 سال میں۔
اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے سورہ بقرہ کو کتنے سال میں پڑھا؟ 8 سال میں. یعنی اس کے معنی مفہوم کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کتنے سال لگے؟ 8 سال لگ گئے. تو جب زبان عربی پڑھانے والے رسول اللہ اور جس وقت وحی نازل ہوئی اس زمانے میں یہ لوگ موجود، زمانہ بھی برکت والا، چہرہ محمد الرسول اللہ کا سامنے ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان کو سیکھنے کا یہ حال تھا. 1400 سال کے بعد ہم لوگوں کو صحیح سے ہندی بولنا بھی نہیں، اردو بولنا بھی نہیں، اور کیا ہم قرآن سمجھنے کا دعویٰ کر لیں؟ قرآن کی ایک ایک آیت کو، ایک ایک حرف کو، ایک ایک چیز کو سمجھنے کے لیے ہم حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں. اور اس کی مثالیں بہت ساری دی تھی. ایک مثال پھر سے یاد کر لو. الصلاح کیا ہے؟ اقیم الصلاح، نماز. تو الصلاح کا معنی کیا ہے؟ یہ جو الصلاح لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم حضور سے نہیں سیکھیں گے، ہم خود قرآن سیکھیں گے، ہے نا. اس کا معنی بتائیں. تو آپ اس کا معنی کیسے نکالیں گے؟ لغت سے، ڈکشنری سے معنی نکالیں گے کہ جو عربی لغات ہیں اس میں صلاح کو کیا کہا جاتا ہے. آپ حضور سے مطلب نہیں سیکھ رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ قرآن کو خود سے پڑھ کے خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جانتے ہیں ایک عالم دین نے فرمایا کہ الصلاح کے 80 معنی ہیں. کتنے ہیں؟ 80 معنی ہیں. یہ کیسے سمجھو گے کہ یہاں پر کون سا معنی لیا گیا ہے؟ یہ کیسے سمجھو گے؟ ارے اس سے پہلے بول چکا ہوں کہ الصلاح کا ایک معنی درود بھی ہے. الصلاح کا ایک معنی درود بھی ہے. الصلاح کا ایک معنی دعا بھی ہے. تو اگر ہم دعا مطلب لے لیں تو اقیم الصلاح، دعا کیا کرو. اقیم الصلاح، درود پڑھا کرو. حتیٰ کہ الصلاح کا ایک معنی لاٹھی میں تیل لگانا بھی ہے، تو لاٹھی میں تیل لگایا کرو. الصلاح کا ایک معنی کمر پہ ہاتھ رکھنا بھی ہے، تو کمر پہ ہاتھ رکھ لیا کرو. آخر آپ جانو گے کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے الصلاح کہہ کر ہمیں کیا بتایا ہے؟ تو اس کا مفہوم و معنی اور مراد بتانے کے لیے ہم محتاج ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے روزہ رکھا ہے، روزہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم. اور صوم کے معنی ہے رک جانا. کیا ہے؟ رک جانا، روک لینا اپنے آپ کو. تو صوم کا یہ معنی ہوا. تو آپ نے صوم کا معنی سمجھا ہے کہ صبح جو ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا، ہے نا. یہ آپ نے سمجھا مطلب صوم کا. ہم نے حضور سے مطلب نہیں سمجھنا ہے. ہم خود ڈکشنری پڑھیں گے، عربی سیکھیں گے، ہم خود قرآن سمجھیں گے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ صوم کا معنی ہے رک جانا. کیا رک جانا؟ کس سے رک جانا؟ کیوں رک جانا؟ کب رک جانا؟ تو ہر رک جانے کو صوم کہا جائے گا. تو آخر یہ کیسے سمجھیں گے کہ صوم کا جو معنی یہاں پر اللہ نے بتایا ہے، مراد جو اللہ کی ہے وہ روزہ رکھنا ہے. یہ بتائیں گے تو ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. زکوٰۃ دیتے ہیں آپ لوگ. زکوٰۃ کا حکم قرآن میں 32 جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. کتنی جگہ پر آیا ہے؟ 32 جگہ پر آیا ہے. نماز سے بالکل ساتھ میں ہی ذکر آیا ہے. اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے ہم حضور سے نہیں سیکھیں گے. یہ ہم سمجھانے کے لیے لفظ بول رہے ہیں، ورنہ تو ہم تو محتاج ہیں ان کے قدموں کے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن میں دکھاؤ، ہمیں قرآن میں دکھاؤ، ان کے لیے باقاعدہ آپ کو سکھا رہا ہوں کہ اگر زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طہارت، صفائی، پاکیزگی، پاک کرنا. تو کیا پاک کرنا؟ کتنا پاک کرنا؟ کس طرح پاک کرنا؟ کیوں پاک کرنا؟ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ قرآن میں ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا. تو آخر آپ نے کیسے سمجھا کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے اتنا اتنا مال اتنے اتنے دنوں کے بعد مستحق لوگوں کو دے دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں؟ یہ ہم لوگ سمجھتے بھی ہیں. تو آخر آپ نے یہ معنی کیسے سمجھا زکوٰۃ کا؟ جواب ہوگا اس کا معنی اور مطلب بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر وہ نہ بتاتے کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے تو ہم 1000 لغتیں پڑھ لیتے، ہم زکوٰۃ کا معنی بھی سمجھ نہیں سکتے تھے. میں نے چند مثالیں اسی لیے دی کہ جب ایک لفظ کا معنی بھی سمجھنے کے لیے ہم حضور کے محتاج ہیں تو پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے بحمدہ تعالیٰ محتاج تھے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا محتاج بنائے رکھے، ان کی محتاجی میں ہی زندہ رہیں اور ان کی محتاجی میں ہی ہماری موت آئے، کیونکہ ان کا محتاج ہونا بھی ہمارے لیے عزت ہے.
ہم کسی اور در کے محتاج نہیں ہیں، حضور کے در کے محتاج ہیں۔ اور کل سے جو درس حدیث شروع ہوگا وہاں سے مزید باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے، سیکھیں گے۔